اور امن کا۔ گویا کہ اسلام کے دامن میں، اسلام کی سیما میں ساری کے ساری چیزیں جو آپ انسان کو دکھائی دے گی وہ امن ہی امن ہے، وہ شانتی ہی شانتی ہے۔ اسلام دراصل تین مول بھوت سدھانت پر آدھارت ہے۔ اسلام کی سنکلپنا تین مول سدھانت پر آدھارت ہے۔ پہلی سنکلپنا جس کو عربی میں توحید کے نام سے جانتے ہیں، توحید، سیکنڈ رسالت، اور تیسرے آخرت۔ توحید کا مطلب ایک ایشورواد، رسالت پریشتت، اور آخرت مطلب مرنوتر جیون۔ یہ تین مول بھوت سنکلپنائیں ہیں، یہ فنڈامنٹل اور بیسس ہے جو اسلام کی بلڈنگ اسی تین فنڈامنٹلس پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ اس دنیا کو جس نے پیدا کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف ایک خدا ہے، اس برہمانڈ کا نرماتا ہے، جس نے ساری دنیا کے کण کण کو پیدا کیا اور جو اس کو چلاتا بھی ہے، اور اسی کا نام پرمیشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ہے کانسیپٹ آف توحید، یعنی بلیف آن اونلی ون گاڈ۔ یہ سب سے پہلی بنیادی اور بیسک فنڈامنٹلز ہے جس کو دیکھنے کے بعد پورے اسلام کو آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جس کو رسالت کے نام سے جانتے ہیں، رسالت یعنی پروفیٹہوڈ، جس کو آپ پریشتتو کہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں سب سے مارگ بتانے کے لیے جو پریشت آئے، جو عیش دوت آئے، انہوں نے اس دنیا میں جینے کے لیے ایک مانو کو سب سے مارگ بتایا، اور ایسا سب سے مارگ بتایا جس پر چلنے کے بعد ایک مانو کو سفلتا پراپت ہوتی ہے۔ ان پریشت پر بلیف کا نام دراصل رسالت، پروفیٹہوڈ، یا پھر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایشور کے جتنے دوت ہیں ان پر بلیف کا کرنا ہے۔ تیسری بات آخرت کا مول بھوت سدھانت آخرت ہے۔ آخرت کا میننگ دراصل یہ ہے کہ آخرت سے یہ مراد سمجھی جاتی ہے کہ یہ دنیا سب کچھ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کے بعد ایک دنیا آنا ہے، اور جب وہ دنیا آنا ہے اسی کو کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ، جس کو مرنوتر جیون کے نام سے آپ جان سکتے ہیں۔ مرنوتر جیون کی یہ سنکلپنا ایسی سنکلپنا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا آنا ہے کہ جس میں اس دنیا میں کیے جانے والے ہر کرموں کا پھل انسان کو دینا ہے۔ ایک ایگزامپل اگر دی جائے کہ اس دنیا میں اگر ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، ایک مانو، اگر اس نے 100 مرڈرز کیے، ہم کیا بولتے ہیں؟ یہاں کا سنویدھان کیا بولتا ہے؟ یہاں کا سنویدھان اور ہم سب مل کر یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے 100 مرڈرز کیے ایسے آدمی کو پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے۔ ایسی دنیا میں بہت ساری ایگزامپلس ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو انسانوں کے ہتھیارے ہیں ایسے لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ مگر ایک پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس نے 100 مرڈرز کیا، اگر آپ اس کو ایک بار پھانسی دیتے ہیں تو یہ تو ایک کے ساتھ ابھی نیائے ہوا ہے، ایک کے ساتھ انصاف ہوا ہے، ابھی ریمیننگ 99% کے ساتھ ابھی کہاں نیائے ہوا ہے، ابھی کہاں انصاف ہوا ہے؟ آپ اس کا انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ پوتر قرآن میں اس کا جواب دیا گیا، اور یہ پوتر قرآن ہم سے بات کہتا ہے کہ دراصل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سورہ زلزال کی ایک ورس، ایک شلوک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی دھرتی پر اگر آپ ایک کण کے برابر، ایک ذرے کے برابر اگر کوئی گناہ اور پاپ کرتے ہیں تو مرنوتر جیون میں آپ کو اس کا مبادلہ دیا جائے گا، اور اگر ایک کण کے برابر اگر آپ کوئی پنیہ کرتے ہیں تو اس کا مبادلہ بھی آپ کو مرنوتر جیون میں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپورن نیائے، کمپلیٹ جسٹس اور مکمل انصاف اگر کہیں شک ہے تو مرنوتر جیون ہی میں۔ اس دنیا میں کوئی انصاف نہیں دے سکتا ہے۔ اس دنیا میں اگر انصاف دیا جائے گا، جسٹس دیا جائے گا، تو پارشل جسٹس تو ضرور ہوگا، وہ کمپلیٹ جسٹس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے مرنوتر جیون کی سنکلپنا پر ایمان لانا یا بلیو کرنا یہ ایک انیواریہ چیز ہے، یہ بہت کمپلسری چیز ہے، جس کو اسلام کے مول بھوت سدھانت میں ایک اہم سدھانت کے سوروپ میں جانا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہی جرم ہے کہ لوگوں نے اس مرنوتر جیون کی سنکلپنا کو بھلا دیا ہے۔ اگر میں ایک ایگزامپل دوں کہ جس وقت ہمارے بیچ کرکڑے صاحب موجود نہیں ہیں، مگر کرکڑے صاحب سے ایک مرتبہ جب کلیان کے پولیس اسٹیشن میں ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے سیریز بلاسٹ کے موقع پر ایک بات ہوئی۔ کرکڑے صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب سیریز بلاسٹ ہوا تو ہم نے یہ کیا کہ جتنے ممبئی کے پبلک پلیسز تھے، پبلک پلیسز وہ لوکل ٹرین تھے، وہ اسٹیشن تھے اور اس طرح کی چیزیں، انہوں نے کہا وہاں پر ہم نے مائکرو کیمرے لگائے، اور جیسے مائکرو کیمرے لگا کر ہم نے اس کو میڈیا میں جیسے ہی شو کیا تو ہم نے بات کو محسوس کیا کہ جتنے کریمنل کیسز تھے اس میں کٹوتی واقع ہو گئی، کٹوتی آ گئی، وہ چھیڑخانی کے واقعات تھے، وہ پاکٹ مار کے واقعات تھے، وہ ایک دوسرے کو اور بھی جو اپرادھی گتیویدھیاں تھی اس کا گراف جو تھا وہ دھیرے دھیرے بہت نیچے کی طرف آ گیا۔ انہوں نے جب یہ بات کی تو ہمارے کراس کوشچن ہم نے اس وقت بھی ان سے کیا تھا، سالنکر صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، ہم نے یہ بات کہی کہ آخر کیا بات ہے،
کہ ایک انسان اگر مائکرو کیمرے لگا دے اور مائکرو کیمرے لگا کر یہ سوچے، اس کو ڈکلیئر کر دے کہ آپ تو کسی کو دکھائی، آپ کسی کو نہیں دیکھ پا رہے مگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، جب یہ انسان کے ہردے میں ایک بھاونا پیدا ہوتی ہے وہ کبھی کرمنل کیسز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر گتی ودیائیں جتنی ہو سکتی تھی، جو اپرادھی گتی ودیائیں ہیں اس میں کٹوتی واقع ہوتی ہے۔ پرمیشور نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوتر قرآن اسی کا الیکھ کیا ہے کہ ہے مانو، ہم نے یا علمون ما تقولون، تمہارے اوپر ایک دو ایسے دودھ لگا دیے ہیں جو تمہاری ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر حرکت کو دیکھتے ہیں، ہر گتی ودیاؤں کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ دنیا سے اپنے آپ کو چھپا سکتے تو چھپا کر دیکھیے، مگر آپ اپنے پرمیشور سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، وہ تم کو ہمیشہ دیکھتا ہے، جس کو پوتر قرآن میں کہا گیا ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے ہر عمل کو، ہر گتی ودیاؤں کو دیکھتا ہے۔ جب یہ بھاونا انسان کے ہردے میں نرمان ہوتی ہے، جو روزہ نرمان کرانا چاہتا ہے، یہ پوتر رمضان کا مہینہ یہی بات کو ہردے میں نرمان کرانا چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں یہاں کے پردے کے پیچھے جا کر اگر پانی پی لوں روزہ رکھنے کے بعد تو آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، مگر پانی پینے کی طاقت کے باوجود اگر میں پانی نہیں پیتا تو صرف یہ سوچ کر کہ مجھے اس اکیلے پن میں کوئی نہیں مگر پرمیشور دیکھ رہا ہے، تو یہ جو دراصل کانسیپٹ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسی کا نام ایشبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمان کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو آخری مولبھوت سنکلپنا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے الیکھ کیا ہے، جس کو آخرت، مرنوتر جیون یا لائف آفٹر ڈیتھ کے نام سے جانتے ہیں، اور بلیف آن ہیئر آفٹر جس کو آخرت پر یقین لاتے ہیں، یہ دراصل یہ بنیادی وہ کانسیپٹ ہے جو انسان کے اس دنیا میں جرائم کو ختم کر سکتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا کو اگر ایک ستیہ مارگ پر آدھارت کوئی قدم اٹھانا ہے تو سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ آخر یہ کانسیپٹ اس کی زندگی میں موجود ہے یا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس موقع پر یہ کانسیپٹ ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اس دنیا سے کرمنل کیسز کا ایسے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج کسی کو جیلوں میں گھسیٹ کر لانا نہیں پڑے گا کہ جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے جرم کیا اور وہ جھوٹ کا سہارا لے کر ہماری کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہماری جوڈیشری کے سامنے جو اس بات کا الیکھ کرتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، آخر کیوں انسان ایسا کرتا ہے؟ یہ انسان اسی وقت ایسا کرتا ہے جب اس کے دل سے ایک پرمیشور کا خوف اور فیئر نکل جاتا ہے، ایک بھے نکل جاتا ہے۔ جب یہ انسان کے ہردے سے بھے نکل جاتا ہے تو پوری دنیا کا بھے تو اس کے دل میں آ سکتا ہے، مگر اس دنیا میں جتنے کرمنل کیسز ہوگی اس کی ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ انسان اس مولبھوت سنکلپنا پر عمل کی کوشش کرے۔ جہاں تک یہ بات ہے، اس طرح اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے جو اس طرح کے کاریہ کرموں کا آیوجن نہ صرف یہ کہ ناگپور جیسے ایک بگ سٹی میں کیا بلکہ پوری اسٹیٹ میں بلکہ پورے نیشن میں اس بات کو کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بہت رک کر میں اس بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات پر اٹریکشن آپ کا اس پوائنٹ پر ضرور ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ایک پورے وشو میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک گریٹسٹ انوویشن کا دور ہے، یہ پوری دنیا ایک گریٹسٹ انویشن کا دور ہے جس میں ہر طرف ترقی ہی ترقی ہے، مگر ترقی کس کو مانا جاتا ہے؟ آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مادھیم سے جو ترقی ہوئی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ گلوبلائز ورلڈ بن چکی ہے۔ گلوبلائز ورلڈ کا ارتھ کیا ہے؟ گلوبلائز ورلڈ کا ارتھ یہ ہے کہ جتنے کانٹیننٹس کے بیچ جتنی سیمائیں، جتنی ڈسٹینسز تھے، وہ ڈسٹینسز کو ریڈیوس کیا گیا۔ آج ہم چھوٹے سے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر امریکہ، یورپ کی لائبریریز کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنے موبائل فونز پر، ہمارے لیپ ٹاپس پر پوری دنیا کی کسی بھی انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ انسان نے اس بات کو شکیہ بنا دیا کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے۔ اسی کا نام گلوبلائز ورلڈ ہے۔ بلکہ گلوبلائز ورلڈ کو آگے چل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ابھی گزشتہ دنوں کے اگر کچھ انویشنز کو دیکھیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں گلوبلائز ورلڈ نہیں، اب تو گلوبلائز ونڈو بن چکی ہے کہ پوری دنیا سمٹ گئی، اس کی جتنی سیمائیں تھی وہ ریڈیوز ہو گئی، پورے فاصلے ختم ہو گئے۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پوری طرح سے آپ ترقی نہیں کہہ سکتے۔ آج اگر اس کو ترقی مانا جائے کہ پوری دنیا میں جتنے کانٹیننٹس ہیں، جتنے ممالک ہیں، جتنی کنٹریز ہیں، ان کے فاصلے ریڈیوز ہوئے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی مانو کے دلوں کے سیمائیں، ان کے دلوں کے فاصلے موجود ہیں۔ دھرم کے نام پر، پنتھ کے نام پر، ذاتی اور ویوستھا کے نام پر، بلکہ ووھ بھاشاؤں کے نام پر جتنے گٹ بنے ہیں، جتنی سیمائیں بڑی ہے، جب تک ایک مانو، ایک انسان ان سیماؤں کو ریڈیوس نہیں کرے گا، ان فاصلوں کو ختم نہیں کرے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دنیا میں بڑا کام ہوگا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی ترقی تو یہ ہوگی کہ انسان کے ہردے کے بیچ جتنی سیمائیں، جتنے فاصلے اور جتنے ڈسٹینسز وجود میں آئے، ان ڈسٹینسز کو ریڈیوس کیا جائے، بلکہ ختم کیا جائے۔
प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपनी वाणी में इस बात का तस्करा किया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता कि जो मुसलमान पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। अगर एक शख्स मुसलमान है, अगर मैं मुसलमान जैसा ड्रेस पहनूं, मैं मुसलमान जैसा चेहरा हो और उसके बावजूद भी मैं खाना खाते हुए मेरा पड़ोसी भूखा सो जाए, तो मुझे मुसलमान कहने का अधिकार नहीं है। एक दुनिया में इंसान वो हो सकता है, मुसलमान वो हो सकता है कि जिसकी जात से, जिसके वजूद से पूरी दुनिया को फायदा पहुंचे। प्रेषित मोहम्मद ने उसका उल्लेख आगे किया कि खैरुन्नास मय्यतुन्नास, ये अरबी श्लोक है, इसका अर्थ ये कि खैरुन्नास मय्यतुन्नास, कि तमाम मानवता में सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिसकी जात से, जिसके वजूद से पूरी मानवता को फायदा मिले, पूरी मानवता को फायदा उठाए। ये दरअसल एक बेहतरीन मानव की मिसाल को पेश किया गया। आज की तारीख में इंसानों के हृदय में जितने फासले, जितनी सीमाएं हैं, हम ये समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो पूरे देश भर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जिसको आयोजित कर रही है, इसके जरिए से हमारा यही उद्देश्य है कि इस दुनिया में पैदा होने वाले जो सीमाएं हैं उनको खत्म किया जाए। आज फिर एक बार इंसान को इंसान की स्टेप पर लाया जाए, और इंसान को जब इंसान के स्टेप पर लाया जाएगा तो इस दुनिया में हम एक हकीकी चीज़ को पैदा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद साहब ने एक बेहतरीन बात कही है। वो एक कहते हैं, जिन्होंने पवित्र कुरान का भी अभ्यास किया था, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक मानव को जिसने बहुत तरक्की किया, और जब ये मानव ने इतनी तरक्की किया कि इसने आकाश में उड़ना भी सीख लिया है। जब इसने आकाश में उड़ना सीखा तो जब ये अपने फ्लाई करता है आकाश में, चाहे एरोप्लेन के जरिए हो, जेट के जरिए हो और किसी माध्यम से हो, वे कहते हैं कि जब ये आकाश में उड़ता है तो इससे आकाश के पक्षी भी शर्माते हैं। जब इसने समुद्र में तैरना सीखा तो समुद्र की मछलियां भी इससे शर्माती है, और वो ये सोचते हैं कि आकाश तो हमारे लिए था, इसने आकाश में उड़ना सीख लिया। समुद्र में हमें तैरना था मगर इसने समुद्र में तैरना सीखा। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि वो मानव जिसको जमीन पर चलने के लिए बनाया गया था, वो आज तक जमीन पर चलने का तरीका सीख नहीं सका है। ये बात क्यों वजूद में आई? ये बात जिस इंसान को इस जमीन पर चलने का तरीका बताना था, आज इंसान क्यों जमीन पर चलने का तरीका नहीं सीख पाया? इसकी वाहिद वजह यह है कि इंसान अपने परमेश्वर को भूल चुका है। आज फिर एक बार इंसान को अपने परमेश्वर को याद करने की जरूरत है। जो पवित्र रमजान और रोजा ईश भय इंसान के हृदय में निर्माण करना चाहता है, उससे इंसान अपना कांटेक्ट बनाए और अपने हृदय में ईश भय पैदा करे, और इसके जरिए से आने वाली नस्ल को हम ये पैगाम दें कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का निर्माता अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसने